بات کریں گے داتا دربار میں ہونے والے دھماکوں کے حوالے سے۔ داتا دربار لاہور میں پہلا خودکش دھماکہ کرنے والے کی شناخت ہو گئی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندے سجاد شفیق بٹ سے۔ سجاد، خودکش حملہ آور کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کیا بتایا گیا ہے اس کے بارے میں؟ ہمارے پاس جو اب تک کی تفتیش کے حوالے سے تازہ ترین معلومات میسر ہو سکی ہیں، ان کے مطابق کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو نیچے جو ذرا زیادہ عمر کا لڑکا تھا جس نے پہلا خودکش دھماکہ کیا، جو بیسمنٹ میں ہوا اور جس کے نتیجے میں 3 افراد کی موت واقع ہوئی، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 26 سال اس کی عمر ہے اور یہ برکی کا رہنے والا ایک کسی حساس ادارے کا ملازم ہے، جس کا یہ چھوٹا بھائی کے طور پہ شناخت کیا گیا ہے ابتدائی طور پہ۔ اور اس حوالے سے اس ملازم کو، جو کہ اس محکمے کا ملازم ہے، جو شخص جس کا یہ بھائی بتایا جاتا ہے، اس کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کا نام محمد عثمان کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ 26 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے اور حساس ملازم کا بھائی بتایا گیا ہے سو فار اب تک۔ جی تو سجاد، اس کے جو ملنے جلنے والے ہیں یا اس کا جو بھائی ہے ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیا کوئی اور بات سامنے آئی ہے؟ دراصل مشال صورتحال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ چونکہ ٹیررزم جو ہے اس کے بارے میں ایک ملٹی پرانگ پالیسی ہے اور جو فورسز میں آلریڈی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کریڈینشلز کو بھی ٹائم ٹو ٹائم چیک کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب جو مسنگ پرسنز ہیں، یعنی جو لوگ افراد پرسرار طور پہ غائب ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں دونوں طرح کی ممکنات موجود ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کو کسی حکومتی ایجنسی نے اٹھا رکھا ہے، اور دوسری یہ بھی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ممکنہ طور پہ دہشت گردی کے کسی واقعے کی منصوبہ بندی میں یا پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو مسنگ پرسنز ہیں، جو پرسرار طور پہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ڈیٹا ہے اس کو بھی اب کنٹینیوسلی اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا سجاد، یہ بتائے گا کہ اس کے گھر والے کیا بتاتے ہیں، یہ کب سے گھر سے غائب تھا، یہ کتنے عرصے کے لیے گھر سے، کتنے دورانیے کے لیے گھر سے غائب رہا تھا، اس کی ایکٹیویٹیز پہلے کیا رہی ہیں؟ ابھی کچھ بہت زیادہ اس طرح سے تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ ابتدائی طور پہ جو ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے صورتحال، وہ تو یہی ہے کہ اس کی عمر 30 سال ہے اور مذہبی رجحان رکھنے والا تھا، اور محمد عثمان اس کا نام بتایا جاتا ہے، اور برکی جو کہ ہمارا ایک سرحدی گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والا ایک خاندان ہے جس سے اس کا تعلق تھا۔ ابھی فردر جیسے جیسے معلومات سامنے آئیں گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد شفیق بٹ فی الحال کے لیے آپ کا۔ داتا دربار میں جمعرات کو ہزاروں افراد کی موجودگی کے باوجود سیکیورٹی کے انتظامات تسلی بخش نہیں تھے اور خودکش دہشت گرد مشکوک سامان اٹھائے پولیس والوں کی آنکھوں کے سامنے واک تھرو گیٹ سے بآسانی گزر گئے۔ مختلف جگہوں پر لگے سیکیورٹی کیمروں نے خودکش دہشت گردوں کے داتا دربار میں داخلے کے مناظر محفوظ کر لیے ہیں۔ ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں افراد کی موجودگی کے باوجود سیکیورٹی کے انتظامات تسلی بخش نہیں تھے۔ ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا حملہ آور بغیر کسی رکاوٹ کے کندھے پہ پوٹلی لٹکائے آسانی کے ساتھ واک تھرو گیٹ سے گزر کر دربار کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ واک تھرو گیٹ کے سامنے 2 پولیس اہلکار کرسیوں پہ بیٹھے گپ شپ میں مصروف ہیں۔ دہشت گرد کے پاس مشکوک سامان ہونے کے باوجود وہ پولیس اہلکار اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دربار کا ایک محافظ اسے مشکوک سمجھ کر گیٹ سے گزرنے کے بعد اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن دہشت گرد پکڑے جانے سے پہلے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیتا ہے۔ بم پھٹنے سے دربار میں بھگدڑ مچ جاتی ہے اور اس موقع پر وہاں موجود پولیس اہلکار بھی فرار ہو جاتے ہیں۔ اس بھگدڑ کا فائدہ اٹھا کر دوسرا دہشت گرد بھی دوسرے گیٹ سے آسانی کے ساتھ دربار میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس گیٹ پہ بھی اسے روکنے کے لیے کوئی نہیں اور وہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر کی منزل میں جا کر دھماکے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے دیکھی، ایسا تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ موجود ہیں، پولیس والے موجود ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ سے گزر ایک تو 2 پولیس والے صرف اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کی حفاظت